ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله. جڑ دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اللہ تیرا کی جاندا عرشاں والے سونے ربا تیرا کی جاندا جے کر دے اینا ویراں لئی اینا ساتھیاں لئی سامان مدینے دے جڑ دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر بے مثال آمینہ دلال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا بڑا ہی شکر ہے کہ جس رب العالمین نے اس غیر گزرے دور کے اندر اتنی سردی کے باوجود سانو اپنے گھر بلا کے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور تھوڑا مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالی مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر میرے سمیت سانو سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار استاد محترم نے جیڑا موضوع میرے ذمہ لگایا ہے وہ ہے بے نمازی کا انجام. حضرات اسلام کی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی. سب تو پہلے نمبر تے گواہی دینا
کہ اللہ کو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول نے۔ دوسرے نمبر تے نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر تے زکات ادا کرنا، چوتھے نمبر تے بیت اللہ کا حج کرنا، پنجویں نمبر تے وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک بندہ کلمہ پڑھ لینا ہے، کلمہ پڑھن تو بعد وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جان تو بعد حج اللہ تعالی نے ہر بندے تے فرض نہیں کیتا، من استطاع الیہ سبیلا، حج اس بندے تے فرض کیتا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ تعالی دے گھر بیت اللہ دے گھر جائے، جا کے بیت اللہ دا حج تے عمرہ کرے، اس دوران سفر جتنے دن لگن اس دے بچیاں کو خرچہ ہوئے، ان دے بچے بھوکے نہ مرن، اس بندے پہ اللہ تعالی نے حج فرض کیتا ہے۔ زکات بھی اللہ پاک نے ہر بندے پہ فرض نہیں کیتا، اس بندے پہ زکات فرض کیتی ہے جس بندے نے اللہ پاک اتنا مال عطا کرن کہ شریعت مقرر کردہ نصاب نو پہنچ جائے اور اس نو ایک سال گزر جائے، اللہ پاک نے اس بندے تے زکات فرض کیتی ہے، عام بندے تے فرض زکات نہیں فرض کیتی۔ چوتھے نمبر تے والحج وصوم رمضان، اس تو بعد رمضان المبارک دے روزے رکھنا، 12 مہینے، حضرات 12 مہینے دے وچوں ایک مہینہ روزے دا، باقی 11 مہینے چھٹی دے، لیکن اس 12 مہینے دے وچوں کئی بندے روزے رکھ دے کئی نہیں رکھ دے۔ اللہ پاک نے جڑے بندے روزے رکھ دے انہاں واسطے بھی آپشنز رکھے نے، جڑا بندہ مسافر ہے وہ دوبارہ گنتی پوری کر لے، اگر بیمار ہے پھر بھی جب وہ تندرست ہو جائے پھر گنتی پوری کر لے۔ حضرات پنجاں چیزاں دے وچوں آ جا کے جس چیز کے ذریعے اسی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا، اور جس چیز کے ذریعے اسی اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے نماز۔ اس چیز کا نام ہے نماز۔ نماز کا حکم اللہ پاک نے قرآن کے اندر تقریباً ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملا کے تقریباً 750 مرتبہ دیتا ہے۔ شیطان کے نام تو کوئی بندہ اے نہیں جڑا واقف نہ ہو۔ شیطان اگر میں بے ایمان کہا
शैतान नूं अगर मैं जलील करा तुसी मेरे ते एतराज नहीं करोगे, क्योंकि शैतान दा जेड़ा भी मैं गंदे ते गंदा नाम लेना अदब के इदारे के अंदर रह के मैं जितना भी शैतान दा गंदे ते गंदा नाम लेना तुसी मेरे ते एतराज नहीं करोगे, क्योंकि शैतान एडा गंदा है कि जिस शैतान ने मेरे परवरदिगार का एक हुक्म की नाफरमानी की थी, शैतान ने अल्लाह के एक हुक्म की नाफरमानी की थी, वो एडा गंदा बन गया है, एडा जलील हो गया है। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर नमाज का हुक्म तकरीबन 750 मरतबा दिता है। हुण दसो असी शैतान को बड़े होए या छोटे होए? ये अजीब बात है। नमाज के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार चीज़ां बयान कीतियां ने। नमाज एक वाहिद ऐसा अमल है कि जिहदे लई मेरे पैगंबर नूं मेरे परवरदिगार ने आसमानां ते बुलाया है। सारे अहकामात जमीन ते नाज़िल होए ने। जदों नमाज की बारी आई मेरे परवरदिगार ने मेरे पैगंबर नूं आसमानों ते बुला लिया है। इतना अजीम अमल, लेकिन बदकिस्मती दे नाल जितना अमल ज्यादा है, जितनी ताकीद ज्यादा है, जितना हुक्म ज्यादा है, उतनी ही बदकिस्मती दे नाल साडे मुआशरे के अंदर बेनमाजी ज्यादा ने। इलाके दे इलाके बेनमाज, घरां दे घर बेनमाज, शहरां दे शहर बेनमाज, हजरात बड़े बड़े चौधरी बेनमाज। बल्कि गल इत्थों तक पहुंच गई, अगर तुसी गुस्सा ना करो, अब मस्जिदां दे अंदर जलसे होंदे ने, बकायदा ऐलान होंदे। हजरात तुहानू पता है कि आज अपनी मस्जिद के अंदर जलसा है, अजान भी हो गई है, नमाज भी हो गई है, हुण जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर आ जाओ। जिस चीज को तुहानू डर लगदा सी वो हो गई है, हुण तुसी नमाज पढ़, हुण जलसा सुनन आ जाओ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरात मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कैफियत है कि मेरे महबूब पैगंबर हालत बीमारी के अंदर ने एक मेरे पैगंबर का सहाबी मेरे पैगंबर का बाजू इधरों पकड़िया है, एक मेरे पैगंबर के सहाबी ने बाजू इधरों पकड़िया है। मेरे पैगंबर के सर पे पट्टी बनी हुई है, ते मेरे पैगंबर जा किथे रहे ने? मस्जिद के अंदर। हालत बीमारी के अंदर भी मेरे पैगंबर नमाज मस्जिद के अंदर पढ़न आए। कदम चलने की सकत नहीं, तुरन की ताकत नहीं, लेकिन मेरे पैगंबर नमाज पढ़न मस्जिद के अंदर आ रहे हैं। हजरात मैं तो क्या करना, दो काम कर लइए, ये साड़ियां मस्जिदां फुल हो जाएंगियां। एक काम तुसी कर लो, एक काम असी कर लेने हैं। तुसी ये करना है कि तुसी बेनमाज़ां नूं वोट देने छड़ देने। बेनमाज़ां नूं वोट देने छड़ देने। इलेक्शन के दिनों के अंदर इलाकों के अंदर फ्लैक्सां लगी होंदियां ने, हमारे मोहल्ले का मुत्तफिका फैसला, जो हमारी सड़क बनाएगा, जो हमारा काम करवाएगा, हम उसको वोट देंगे। लेकिन लिख कर लगा दो
کہ ہم ووٹ اس کو دیں گے جو 5 وقت کا نمازی ہوگا. اگر ہم نے یہ کام کر لیا انشاءاللہ بڑے بڑے ایم پی اے ایم ایل اے اذان آگے بڑھن گے. اسی اے کریے کہ اسی بے نمازاں دے جنازے پڑھانے چھڑ دئیے. پتہ ہے جڑا بندہ بے نماز ہے اس بندے کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا. اللہ کی قسمیں ساڑیاں مسجداں فل ہو جان گی. دعا کام کر لئیے. لیکن حضرات گلا کرن تے بڑیاں نے لیکن کیڑیاں بندہ کرے. لیکن ایک گل یاد رکھیا جی دنیا تے اللہ پاک کی زمین تے بندہ تے بندہ رہا جانور تے حیوان تے درندہ بھی ایڈا گندا نہیں جتنا گندا بے نمازی ہے. یہ میں گل دلائل کیتی ہے اور انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر میں تہاڈے سامنے دلائل رکھن لگا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو سارے سن سنا کے اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا نام ہے درود پڑھنا محبت دے نال سوگ دے نال شوق دے نال تے سارے پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک پہ نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ومن أعرض عن ذکری میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے. فرمایا ومن اعرض عن ذکری جے اللہ پاک فرماندے نے اور جس بندے نے ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیا. ذکر تو مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آواز کھول دے بھائی. ذکر تو مراد مختلف اذکار بھی ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنکا. جس بندے نے ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیا. ذکر تو مراد سب تو بڑا ذکر اللہ کا نماز ہے. دلیل کی ہے 21ویں پارے کے شروع کے اندر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. نماز پڑھیا کر 5 ٹائم دی نماز پڑھیا کر. حضرات جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک اونوں برے کماں تو بچا لیندے نے. اللہ پاک اونوں فحش
فحاشی دے اڈیاں تو بچا لیندے نے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي حضرات اللہ پاک فرماتے نے جس بندے نے ساڈے ذکر تو منہ موڑ لیا حضرات پھر کی ہوئے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اور جس بندے نے اللہ کے ذکر تو منہ موڑ لیا اتھے ذکر تو مراد اسی نماز کر لئے اور جس بندے نے اللہ کے ذکر تو منہ موڑ لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا جس بندے نے اللہ کے ذکر کو منہ موڑ لیا اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ میں رحمان اس بندے کی معیشت نو تنگ کر دینا جڑا بندہ بے نماز ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا آج ساڑھے ملکی سطح ساڑھی معیشت تنگ ہو گئی ہے وجہ کی ہے ساڑھے ملکی سطح سارے بے نماز اس وجہ کو اللہ پاک نے ساڑھی ملکی معیشت نو تنگ کر دیتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور ایتھے ہی بس نہیں اگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى حضرات کل قیامت کا دن ہوئے گا حضرات قبرہ پھٹ جان گیا بے نماز روزے جزا قائم ہوگا روزے سزا قائم ہوگا حضرات بے نمازی بندہ قبر تو اٹھایا جائے گا تے بے نمازی بندے نو اللہ پاک اندھا کر کے اٹھائے گا بے نمازی نو اللہ پاک اندھا کر کے اٹھائے گا لیکن کہے گا ارے اللہ جی دنیا دے تے میں دیکھنا سی میری آنکھاں سی لیکن کل آج میں نو کی ہو گیا ہے اللہ کہیں گے قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا دنیا تے رہ کے تو اپنی من مرضیاں کرتا رہا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا دنیا تے رہ کے تو مینوں بھول گیا اج آخرت نو میں بھی تینوں بھول گیا اللہ اکبر ہجے ایک آیت کی ترجمہ تشریح کیتا ہے اور دوسری آیت پہ غور کرنا میرا محبوب پیغمبر جناب محمد اجوان القادر صلی اللہ علیہ وسلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اگے بندے بڑے چنگے ہویا کرتے سی بندے نمازاں پڑھیا کرتے سی لیکن اس تو بعد انہاں تے نائب انج دے آگے نے انہاں نے اپنی نمازاں اپنی خواہشات کے پیچھے ضائع کر دیتا ہے بلکہ انج کہہ لو کہ پہلے مسجداں کچیاں ہویا کردیاں سی لیکن نمازی پکے ہویا کردے سی اج ساڈیاں مسجداں پکیاں نے لیکن نمازی کچے نے حضرات پرانے دور دے اندر مسجداں کچیاں ہویا کردیاں سی لیکن نمازی پکے ہویا کردے سی اگے مسجداں دے اندر اتنی سوسائٹیز نہیں سی ہویا کردیاں لیکن ہن بڑیاں سہولتاں مل گئیاں نے مسجد دے اندر لکھاں دے قالین بچھا دتے گئے نے گرمی دے اندر تیرے واسطے اے سی لگا دتے نے
سردی دے اندر تیرے واسطے گیزر کا استعمال کیتا ہے حضرات گھر دے اندر تینوں سردی دے اندر ٹھنڈا پانی ملدا ہے مسجد دے اندر تینوں گرم پانی ملدا ہے بڑیاں سہولتاں مل گئیاں نے لیکن بدقسمتی دے نال اور نہیں ساڈے معاشرے دے اندر بے نمازی زیادہ نے حضرات میری گل تے یقین نہیں ہویا آ تینوں میں ایک مسجد بتاواں جس مسجد دا لینٹر کچا ہے جس مسجد دا فرش کچا ہے لیکن اس مسجد دے اندر جڑے بندے نماز پڑھدے نے نماز پڑھن والیاں دے سجدے میرے محبوب نو اینے پسند نے حضرات ایک مسجد ہے جس مسجد دا لینٹر کچا ہے جس مسجد دا فرش کچا ہے جس مسجد دی چھت ستون دی کھجور دی لکڑی دے نال بنیاں نے ایڈی خستہ چھت جدو رات نو بارش پیندی ہے تے صبح مسجد دے اندر پانی اکٹھا ہو جاندا ہے نمازیاں دے متھیاں تے حضرات مٹی لگ جاندی ہے لیکن میرے اللہ نو او نمازیاں دے سجدے اینے پسند آئے نے کہ آسمان تو اللہ نے جبریل نو اتار دیتا ہے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ محبوبہ مسجد کچی ہے لیکن جس جگہ کے تیرے بلال نے کالی پیشانی رکھ کے سجدہ کر دیتا ہے اللہ نے اس جگہ نو جنت کا ٹکڑا بنا چھڈیا ہے ایڈی خستہ مسجد بہت زیادہ کمزور لیکن اس مسجد کے اندر نمازیاں دے نماز پڑھنے والے اللہ نو انہاں دیاں نمازاں انہاں دے سجدے رکوع اینے پسند آئے نے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لیکن جڑا بے نماز ہے بے نمازی نو اس دنیا تے بھی رسوائی ہے کل آخرت میں بھی رسوائی ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اس حالت اندر مر گیا کل قیامت نو اللہ اس بندے نو اندھیرا کر کے اٹھائے گا لیکن جڑا بے نماز ہے کل آخرت نو اللہ پاک نو جہنم دے سب تو نچلے درجے سٹن آؤ ہم تیسری آیت پہ غور کرنا توجہ کرنا اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى حضرات ایک بے نماز ہے انہاں موت دا وقت قریب ہے موت دا وقت قریب ہے حضرات جڑا فرشتہ روح نو قبض کردا ہے وہ فرشتہ اس بندے کے قریب آ گیا ہے حضرات وہ فرشتہ اس بندے دی روح کڈن واسطے آیا ہے لیکن اس بندے دی روح اس حالت تے پھس گئی ہے اس حالت تے پھس گئی ہے حضرات آس پاس والے نے وہ دیکھن والے نے آکھیا ہے ان دے علاج واسطے ڈاکٹراں نو بلاؤ دم والے نو بلاؤ حضرات دم والے آئے نے
ڈاکٹر بھی آئے نے لیکن انہوں نے بیماری دا پتہ نہیں لگیا. وہ بندہ نے کیا ڈاکٹر جی دسو اس بندے نو بیماری کیڑی لگ گئی ہے. ڈاکٹر کہتے نے وہ سارے ڈاکٹراں نے انہاں نبضاں چیک کیتیاں. دو ڈاکٹر نے دوواں نے اس بندے دیاں نبضاں نو چیک کیتا ہے تے ڈاکٹر کہن لگیا دنیا کائنات دیو لوگو اس بندے نو بیماری اے لگی ہے کہ جس بندے نو بیماری لگ جائے وہ بندہ بچدا نہیں ہے. بیماری کی ہے دنیا تے رہ کے سچ بولن دی باری آئی تے جھوٹ بولیا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نماز پڑھن دی باری آئی میرے کپڑے نہیں ٹھیک. قاری صاحب نے کیا نماز پڑھ زور ٹائم کہتے میرے کپڑے نہیں ٹھیک. سونے تے جاگ واسطے تیرے کپڑے ٹھیک نے اللہ کے دربار کے اندر آن واسطے تیرے کوئی ٹائم نہیں تیرے کپڑے نہیں ٹھیک. ایویں تے بندے نو کل قیامت والے دن اللہ نے دردناک عذاب دینا ہے. حضرات نماز پڑھیے 5 ٹائم کی نماز پڑھیے قرآن سنیے. ہن حدیث مصطفیٰ تے بھی غور کریا جے. 2 حدیثاں پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا. میرے پیغمبر نے فرمایا یقول بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. مومن تے کافر دے درمیان فرق نماز دا ہے. مومن وہ بندہ ہے جڑا نمازاں پڑھتا ہے. کافر وہ جڑا نمازاں نہیں پڑھتا. فرق اے ہے کہ مومن نمازاں پڑھتا ہے کافر نمازاں نہیں پڑھتا. اس حدیث کے تحت مینوں آکھن دیو اگر تیرے 3 بیٹے نماز نہیں پڑھتے تیرے 3 بیٹے کافر نے. اگر تیری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تیری بیٹی کافر ہے. تے تو من اگر تو اپنی بیٹی کا نکاح اس بندے نال کیتا ہے جس بندے کے بارے تینوں پتا ہے کہ یہ بے نماز ہے تو من کہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک کافر کو دے دیتا ہے. یقول بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. فرق اے ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے اور کافر ہے. میرے پیغمبر نے ایک اور حدیث سے غور کریا جے ملتی جلتی بالکل. یقول بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا مومن تے مشرک کے درمیان فرق نماز کا ہے. میں مانتا ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ مشرک ہے. میں مانتا ہوں جو اللہ کی صفتوں کو کسی غیر اللہ میں مانے وہ مشرک ہے. لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مشرک ہے. اس مشرک کے بارے میں بڑی تقریریں کرتے ہو بڑے فتوے لگاتے ہو. اس مشرک کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں جو تم نے گھر میں پالا ہے. یقول بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. محلے کے اندر اگر کوئی شرابی ہوئے یہ صحیح ہے انہوں نے سختی کر لیا لیکن سارے محلے دے بندیاں دے توپاں دے منہ آنے والے ہوتے ہیں. یہ شرابی ہے شرابی ہے شرابی ہے.
حضرات کیتے اس طرح بھی ہوئے کہ جڑا بندہ بے نماز ہوئے اس بندے نو بھی ہر بندہ تے بے نماز ہے، بے نماز ہے، بے نماز ہے۔ حضرات اس طرح ہو گیا انشاءاللہ آج اتنے تسی جمعہ پڑھن آئے جے انشاءاللہ اتنے بندے نماز پڑھن نہیں آن گے۔ ایک گل سنا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فتویٰ سنا کے اپنی گل کو ختم کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کول ایک عورت آئی کہنے لگی امام جی مسئلہ پوچھن آئی سی۔ ایک عورت سارے کم کر دیے، سارے کام کرتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی۔ حضرت علی نے فرمایا ہیا فی النار، ہیا فی النار، ہیا فی النار۔ میری ماں بہنوں تم بھی سن لو، جو نماز نہیں پڑھتی وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ یقول بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تیسری حدیث سے غور کرے آج، منافق بندے کے واسطے دو نمازاں پاریاں کنیاں؟ دو، پانچ نہیں، صرف دو۔ ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز۔ جڑا بندہ نہیں پڑھتا وہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہن تسی آپ ہی فیصلہ کر لو کہ جڑا پانچ نہیں پڑھتا وہ منافق تو بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ منافق دو نمازاں نہیں پڑھتا اس کو اسی منافق کہنے ہیں، تے جڑا پانچ نہیں پڑھتا ان کا نام رکھ دو جے کی رکھنا ہے؟ نانا میرے بھیرو، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ نماز میرے پیغمبر کی آنکھوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو 5 وقت دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سانو جھوٹ بولوں تو بچائے۔ اللہ تعالی سانو غیبت کرن تو بچائے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالی مینوں اور تھانوں اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔